اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ 5، 6 اور 7 اگست 2022 کو جماعت احمدیہ برطانیہ کے جلسہ سالانہ کا انعقاد ہوا۔ اس جلسہ کے بعد آنے والے جمعہ یعنی 12 اگست کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں اس جلسہ کے کامیاب انعقاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس جلسہ میں شامل ہونے والے بعض غیر جماعت مسلمانوں اور غیر مسلم مہمانوں اور دانشوروں کے اس جلسہ کے بارے میں بیان کردہ تاثرات میں سے معدود چند کا ذکر فرمایا۔ آپ نے جماعت کے کارکنان کی خدمات کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے خیر و برکات کی دعائیں بھی کیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے بیان فرمودہ خطبہ جمعہ 12 اگست کا اس پروگرام میں مکمل طور پر احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر وقت کی مناسبت سے مہمانوں کے ایک اور صرف ایک تاثر کو اس مضمون کا حصہ بنایا جا رہا ہے، یہ کہ احباب جماعت احمدیہ کو اپنے امام سے ایسی محبت ہے جس کی مثال اس زمانے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ میں جلسہ سالانہ کی بنیاد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی زندگی میں دسمبر 1891 کو منشاء الہی کے تحت آپ علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی۔ 1984 میں حضرت خلیفۃ المسیح کی برطانیہ ہجرت کے بعد برطانیہ کے جلسہ سالانوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہر سال اس جلسہ کے انعقاد سے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی تائیدات اور خیر و برکات کا ظہور ہوتا ہوا واضح رنگ میں نظر آتا ہے۔ بلا شبہ یہ جلسہ سالانہ صداقت احمدیت کا ایک روشن نشان ہے۔ خاکسار سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بیان فرمودہ خطبہ جمعہ 12 اگست کی روشنی میں بیان کرتا ہے کہ یہ جلسہ اگر ایک طرف جماعت احمدیہ کے جملہ احباب کی تعلیم و تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف جماعت احمدیہ کی تعلیم و تربیت اور تنظیم کے عملی مظاہرہ کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس جلسہ کا ایک روحانی ماحول ہوتا ہے۔ اس روحانی ماحول کو جلسہ میں شامل ہونے والے ہی اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق بشدت محسوس کرتے ہیں۔ اس روحانی ماحول کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے تائے اراضی کو، جس کے تائے اراضی پر جلسہ سالانہ کا یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں کی افواج نے گھیرے میں لے لیا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کی بارش برسا رہے ہیں۔ اس روحانی ماحول کو نہ صرف اس وقت شاملین جلسہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدی اپنے اپنے مقامات پر رہتے ہوئے بالخصوص ان مقامات پر بطور خاص محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے جہاں احمدی احباب اس جلسہ سالانہ کی کارروائی میں آن لائن لائیو اجتماعی رنگ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اپنی لوکل جماعت کی سطح پر اپنے ہاں جلسہ سالانہ کا پورا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا نماز تہجد کا اہتمام، پنجگانہ نمازوں کی ادائیگی، غور سے جلسہ کی کارروائی کا سننا اور ذکر الہی اور دعائیں کرنا اور اجتماعی کھانا وغیرہ کھانا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 12 اگست میں بیان فرمایا یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک سے اس جلسہ میں شامل ہونے والے بعض غیر احمدی مسلمان اور غیر مسلم مہمانوں نے جلسہ سالانہ UK کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے احمدیوں کی اپنے خلیفہ وقت سے محبت کو ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد کی اپنے امام سے محبت کی آج دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس محبت کا نقشہ الفاظ میں نہیں کھینچا جا سکتا، صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیدنا حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کو ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی آیت 64 میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں محبت کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تو جو کچھ بھی زمین میں ہے ان پر خرچ کر دیتا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو بھی ان کے دلوں میں اس طرح کی محبت پیدا نہ کر سکتا تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی ہے جس نے ان میں آپس کی باہمی محبت اور تیرے ساتھ محبت قائم کر دی ہے۔ انہ عزیز حکیم، وہ اللہ یقیناً غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، چونکہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ الہام الہی کی بنیاد پر یہ ہے کہ آپ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بعثت ثانیہ کے مصداق ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ میں کیا ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ الجمعہ کی متعلقہ آیت کی تفسیر و تشریح حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سی محبت کو ذلی رنگ میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور احباب جماعت کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے، اور پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد یہ محبت امام میں جماعت اور احباب جماعت میں نسل با نسل منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی محبت امام اور افراد جماعت کے درمیان، یعنی مرشد اور مرید کے درمیان، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ خاکسار پھر بطور خاص بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بعض غیر جماعت شاملین کے تحریری تاثرات سے بطور نمونہ بیان کر رہے ہیں، نہ کہ اپنا ذاتی نظریہ یا احباب جماعت کا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ شاملین ہوتے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کے چوٹی کے دانشور ہوتے ہیں، ان لوگوں کی رائے قابل قدر ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو اس بیان پر یقین نہ ہو تو جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر اس حقیقت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس پر جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے۔ 2-4 روز گزرے ہوں گے، اتفاقی طور پر یوٹیوب چینل کا ایک پروگرام خاکسار کی نظروں سے گزرا۔ 2 انتہائی شدید مخالفین احمدیت یہ بحث کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کے دعویٰ کے فوراً بعد سے مرزا صاحب کی مخالفت ہو رہی ہے۔ سارے عالم اسلامی علماء مرزا صاحب کے خلاف مصروف جہاد ہیں، مگر مرزا صاحب کی مقبولیت میں کوئی فرق نہ آیا ہے۔ خاص کر احباب جماعت کی مرزا صاحب کے خاندان سے محبت کو کسی طرح بھی اور کسی صورت بھی کم نہیں کیا جا سکا۔ اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ اور پھر آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب ایک ایسا جادو چلا گئے ہیں جس کو توڑا نہیں جا سکا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان لوگوں میں یعنی احمدیوں میں عقل و شعور ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ نسل بعد نسل غلامی کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان مخالفین و معاندین احمدیت کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دیتا ہے، اور وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ مذہبی بصیرت نہیں رکھتے، لا یعقل حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ایسی محبت دنیا کے خزانے لٹانے سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت پیدا کر دی ہے تو ان لوگوں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے اور سچ کہا ہے، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام،
1882 میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو معموریت کا پہلا الہام ہوا۔ یہ الہام عربی زبان کے 101 کلمات پر مشتمل ہے۔ خاکسار اس میں سے چند ایک فکرے بیان کرتا ہے۔ ان فکروں کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مخالفین معاندین کو چاہیے کہ وہ ان فکروں پر گہرا غور و فکر کریں۔ کیا یہ فکر ایک انسان کے خود ساختہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں؟ اگر ایک انسان کے خود ساختہ ہیں تو پھر کیوں خدا نے اس سارے کاروبار کو معدوم نہ کر دیا، اس طرز پر معدوم نہ کر دیا کہ اس کا کوئی ذکر باقی نہ رہتا؟ بلا شبہ یہ فکر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی لیے تو خدا تعالیٰ ان کو بڑی شان و شوقت سے پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل انی امرت وانا اول المومنین، تو کہہ دے کہ میں خدا کی طرف سے معمور ہوں اور میں خود سب سے پہلے اس حکم پر ایمان لانے والا ہوں، کلو برکات من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی برکات مل رہی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ کہ تجھے مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو دنیا میں غالب کیا جائے۔ انا کفینک المستہزئین، تیری شدید مخالفت ہوگی، تجھ پر ہنسی ٹھٹھا کیا جائے گا، ہم خود ان ہنسی ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ ینصرک رجال نوحی علیہم من السماء، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے الہام کریں گے۔ یاتیک من کل فج عمیق، وہ مدد ہر ایک دور کی راہ سے تجھے پہنچے گی۔ یاتون من کل فج عمیق، اس کثرت سے لوگ تیری طرف آئیں گے کہ جن راہوں پر وہ چلیں گے وہ ٹوٹ جائیں گے، ان میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے وقت قادیان کی طرف آنے والی سڑکیں عموماً کچی تھیں۔ ان سڑکوں پر ان دنوں تانگے، یکے اور چھکڑے وغیرہ چلتے تھے۔ روزانہ ہی زائرین قادیان کی طرف آ رہے ہوتے تھے، اور پھر ربوہ پاکستان کی سڑکیں بھی کوئی زیادہ مضبوط نہ تھیں۔ جلسہ کے ایام میں 2.25 لاکھ یا 3 لاکھ مہمانوں کی آمد و رفت کئی دن تک تانگوں یکوں پر جاری رہنے سے سڑکیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ اصل میں تو اس الہام میں رجوع خلائق کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ معموریت کے اس پہلے الہام میں فرماتا ہے، وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالسُّرَيَّا لَنَالَهُ، یہ کہ تیری بعثت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے تحت کی گئی ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر چلا جائے گا تو ایک فارسی نسل وجود یعنی امام مہدی اس کو دوبارہ دنیا میں قائم فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا، یا احمد فاضت الرحمت علی شفاعتک، اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اپنی محبت تیرے دل میں ڈال دی ہے۔ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اور اپنی جماعت کو نصیحت کر کہ وہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ الصلاۃ هو المربی، کثرت سے درود شریف پڑھنے سے مومنوں کا تزکیہ نفس ہوتا رہے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، پیش کردہ ان حقائق سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ ایک الہی سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پروگرام ہے، اور احباب جماعت کی اپنے امام سے والہانہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، سوچ کر دیکھو کہ یہ آدمی کا کام ہے، سوچ کر دیکھو کہ یہ آدمی کا کام ہے، کوئی بتلائے نظیر اس کی اگر کرنا ہے وار، مکر انسان کو مٹا دیتا ہے انسان دیگر، مکر انسان کو مٹا دیتا ہے انسان دیگر، یعنی ایک انسان کے مکر کو دوسرا انسان مٹا دیتا ہے، پر خدا کا کام کب بگڑے کسی سے زنہار، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روح سیاہ،
جل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر الرسل فخر الخیار۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور آذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔